السلام علیکم ناظرین، بڑی خبر کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو آج اڈیالہ جیل میں 1 سال مکمل ہو چکا ہے۔ 9 مئی کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان گرفتار ہوئے تھے اور 5 اگست کو توشہ خانہ کیس میں ان کو زمان پارک سے گرفتار کیا گیا تھا اور آج 5 اگست ہے اور لہٰذا ان کو اڈیالہ جیل میں 1 سال تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ اس 1 سال کے عرصے میں پاکستان تحریک انصاف میں کیا بدلا اور پاکستان تحریک انصاف نے کتنی کامیابیاں حاصل کی، آئیے ذرا آج ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ اور عمران خان نے کل ایک بات کا ذکر بھی کیا کہ اگر وہ فوج یا اداروں کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے، ان کے ساتھ معاملات سیٹ نہیں کرتے تو وہ بے وقوفی ہوگی۔ یہ وہ بات ہے جو عمران خان پچھلے 1 سال سے اس چیز پر بیٹھے رہے، اس چیز پر بضد رہے کہ وہ کسی صورت بھی ان لوگوں سے بات نہیں کریں گے جو ملک کے ساتھ غداری کرتے ہیں۔ اگر ہم اسپیشلی جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے بارے میں بات کریں تو وہ ہمیشہ ہی بضد رہے ہیں کہ وہ کسی صورت بھی اپنی جو سیاسی حریف ہیں ان کے ساتھ کسی صورت بات نہیں کریں گے، لیکن اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں وہ کیا کہیں گے نارملائز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ معاملات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ اگر وہ اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رکھتے تو وہ بے وقوفی کی سمت پر ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی ذکر کیا کہ جب تک ان کے معاملات سیٹ نہیں ہوں گے وہ کسی صورت بھی جو حکومت ہے، موجودہ حکومت یا ادارے ہمارے، ان کے ساتھ تصفیہ نہیں کریں گے۔ سو عمران خان نے یہ چند باتیں کہی اور انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ انتخابات، جب تک ہمارے انتخابات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا جو کہ ہم جنرل الیکشن میں جیتے تھے، اور یہ فارم 47 فارم 45 کی جو حکومت ہے اس کو ختم نہیں کیا جائے گا، تب تک کسی بھی حکومتی عہدیدار یا اسٹیبلشمنٹ کے جو بھی اسپوکس پرسن ہیں یا عہدیدار ہیں ان کے ساتھ بات چیت نہیں کی جائے گی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس چیز کا عندیہ بھی دیا کہ وہ معاملات طے کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر وہ معاملات طے نہیں کرتے تو وہ کہیں نہ کہیں اداروں کے ساتھ اسپیشلی تو کہیں نہ کہیں بے وقوفی ہی ہوگی۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کا آج 1 سال مکمل ہو گیا۔ آج کے دن عمران خان کو زمان پارک سے گرفتار کیا گیا تھا توشہ خانہ کیس میں، جس میں انہیں جو ہے وہ سزا سنائی گئی تھی اور وہ اڈیالہ جیل منتقل انہیں کیا گیا تھا۔ سیاسی ماہرین کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے اس 1 سال کے عرصے میں بڑا اتار چڑھاؤ دیکھا، کہیں جو ہے وہ بازی ان کی طرف آئی لیکن کئی دفعہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو نقصان بھی پہنچا۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے واقعات کے بعد جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی بڑی قیادت، اگر اس میں فواد خان، اسد عمر، فردوس عاشق اعوان اور دیگر کے نام لیے جائیں تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، پرویز خٹک، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی کر لی، اور کچھ نے جو ہے وہ سیاست ہی چھوڑ دی، جس میں شیریں مزاری، اسد عمر ان کا نام آتا ہے کہ انہوں نے سیاست سے ہی کنارہ کشی اختیار کر لی۔ یہ بڑا ایک سیٹ بیک تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے، کیونکہ وہ ٹائم جب سب سے زیادہ ان لوگوں کی ضرورت تھی عمران خان کو اور ان کی پارٹی کو، تبھی جو ہے وہ ان بڑے سیاستدانوں نے پارٹی سے کنارہ کشی اختیار کی تھی، اور پھر اب جو ہے وہ وکلا نے قیادت جو ہے وہ اس کی سنبھالی ہے، اور اب موسٹلی جو ہے وہ وکیل ہی نظر آتے ہیں، اور اب جو ہے وہ کئی دفعہ ایسا خبروں میں سننے کو ملتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ شاید فیورزم کی جانب چلے گئے ہیں، کچھ لوگ اپنے لوگوں کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے وہ عمران خان کے کانوں میں صحیح بات نہیں پہنچائی جاتی، عمران خان کو صحیح بات نہیں پہنچائی جاتی، جس کی وجہ سے پارٹی میں بہت زیادہ اختلافات پیدا ہوئے، بہت سارے لوگوں نے بہت غلط باتیں بھی کہی اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ معطل بھی کر دیا گیا، تو یہ کہیں نہ کہیں سیٹ بیک ضرور پارٹی کو پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کی اسٹرگل کی اگر بات کی جائے تو عمران خان اپنے جو ان کا ایک موٹو تھا یا جو ان کا نظریہ تھا وہ اس پر بضد نظر آئے، اور انہوں نے کہا کہ وہ اسی پر جو ہے وہ رہیں گے، اور وہ ہوتا نا کہ شاید حکومت نے یا اداروں نے سوچا ہوگا کہیں نہ کہیں کہ یہ ضرور جو ہے وہ اپنی بات سے نیچے آئیں گے، کہیں ٹوٹنے کی کوشش کریں گے، لیکن عمران خان کو ہم مزید ابھرتے ہوئے دیکھتے رہے، اور ابھی تک وہ جو ہے وہ اپنی بات پر، اس چیز پر قائم ہے کہ وہ کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ بات نہیں کریں گے جن لوگوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے، اور جو شاید
جو ہے وہ فارم 47 فارم 45 کی حکومت ہے، وہ ان سے بات کرنا چاہیں گے جنہوں نے اس حکومت کو لایا ہے۔ تو اس صورت میں عمران خان جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں حکومت کے لیے ضرور ایک کہیں گے سالڈ، کہیں نہ کہیں حکومت کو وہ ٹکر ضرور انہوں دیتی رہی۔ جتنا حکومت نے سوچا ہوگا کہ یہ ایزی ٹارگٹ ہے، اتنا تو وہ انہیں کسی صورت بھی نہیں ملا۔ سو اس طرح عمران خان نے اپنی بات پر تو عمران خان قائم رہے، لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پارٹی کو ضرور نقصان پہنچا، کیونکہ ظاہر تبدیلیاں ہوتی رہی۔ اسی طرح اگر پاکستان تحریک انصاف کی جنرل الیکشن میں کامیابی کی بات کی جائے تو جس طریقے سے پی ٹی آئی سے جو بلے کا نشان تھا وہ بھی لے لیا گیا تھا، اور اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں پارٹی کی رکنیت کو ضرور نقصان پہنچا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف جنرل الیکشن میں اس طریقے سے پرفارم لوگوں نے سوچا ہوگا، شاید دیگر جو اپوزیشن جماعتیں انہوں نے سوچا ہوگا کہ شاید اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نہیں کام کر پائے گی جنرل الیکشنز میں، لیکن جس طریقے سے عمران خان نے مضبوط ہوئے، وہ مضبوط ہو کر سامنے آئے، اور جس طرح سے انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی ایک مہم چلائی اور آزاد امیدوار جس طریقے سے جیت کر سامنے آئے، وہ ایک بڑی کامیابی سمجھی جاتی تھی۔ ظاہرہ پی ٹی آئی کی اسٹرگل میں عمران خان کہتے ہیں نا کہ جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور پی ایم ایل این ہے، وہ مختلف لوگوں پر مشتمل ہے، لیکن وہ ایک بندے پر جو ہے وہ قائم ہے اور لوگ ایک بندے سے پہچانتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف میں جتنے بھی لوگ آ جائیں، بڑے بڑے لوگ بھی بے شک آ جائیں، لیکن پارٹی کو پہچانا عمران خان کی جانب سے، ظاہر عمران خان کی وجہ سے جاتا ہے، لوگ ان کی وجہ سے انہیں پسند کرتے ہیں۔ تو جنرل الیکشنز میں بھی ایسا ہی ہوا کہ کسی کو بھی کھڑا کر دیا انہوں نے، لیکن کیونکہ عمران خان کی پارٹی تھی اور عمران خان کا نام تھا تو وہ اس میں کامیابی انہیں حاصل ہوئی۔ آزاد امیدوار جس طریقے سے کامیاب ہوئے وہ ایک بہت بڑی کامیابی سمجھا جاتا تھا، آلدو ظاہرہ عمران خان خود جیل میں موجود تھے اور وہیں سے وہ تمام جتنے بھی پروسیس تھے وہ کرتے رہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز یہ بھی سامنے آئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سمجھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک بڑی جماعت ہے، اور جس طریقے سے اس نے کامیابی حاصل کی آزاد امیدواروں پہ، انہوں نے پہلے جو ہے وہ اپنی اتحادی حکومت انہی کے ساتھ بنانے کی کوشش کی تھی، ان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن عمران خان کیونکہ اپنی بات پہ ایک سٹبن ان کی نیچر ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ کسی صورت بھی ان سے بات نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ سنایا گیا تھا مخصوص نشستوں کا، وہ بھی پی ٹی آئی کے حق میں آیا تھا، جس کے بعد جو مبصرین ہیں اور تجزیہ کار ہیں وہ اس بات پر اکثر اوقات یہ بات کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ اگر عمران خان معاملات کو صحیح طریقے سے حل کریں تو کہیں نہ کہیں ان کے جو معاملات ہیں پاکستانی سیاست میں وہ بہتری کی جانب جا سکتے ہیں۔ سو یہ چند چیزیں ہیں جن کی جانب عمران خان ظاہر نقصان بھی ہوا پارٹی کو اس عرصے میں اور فائدہ بھی ہوا، اور اب جو ہے وہ فائنلی عمران خان اس چیز پر بولتے دکھائی دیتے ہیں کہ اگر پاکستان میں سیاست اور سیاسی کامیابی حاصل کرنی ہے تو ان کو اداروں کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی، مذاکرات کرنے پڑیں گے، اور اگر وہ نہیں کرتے تو وہ بے وقوفی کی جانب جائیں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان کی اگر پرسنل لائف کی بات کی جائے تو بہت ساری چیزیں سامنے آئی جس کی وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں ضرور آپ دیدہ بھی ہوئیں گے۔ ایک تو وہ اپنے بچوں سے دور، ان سے بات بھی اس طریقے سے نہیں ہو پاتی، اور دوسرا جو ان کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کو بھی مختلف کیسز میں جیلوں کا سامنا رہا، تو یہ کہیں نہ کہیں پرسنلی ضرور ہرٹ کرتا ہے، اور یقیناً انہیں کیا ہوگا، لیکن ان کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے جو کہتے ہیں نا کہ لوز پوائنٹس ہوتے ہیں وہ کبھی دنیا کے سامنے نہیں لاتے، وہ ہمیشہ ہی ایک اسٹرانگ پرسنالٹی کے طور پر سامنے رہتے ہیں۔ وہ ایک بہترین کرکٹر رہے ہیں، انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا، ورلڈ کپ جیتا، اور اس کے بعد سیاست میں قدم رکھا، تو کہیں نہ کہیں پاکستان کا تو نہیں پتہ لیکن انٹرنیشنلی جو انہیں کامیابی حاصل ہوئی اس سے کوئی بھی کیا کہیں گے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز نہیں ہے، بلکہ اسے سبھی تسلیم کرتے ہیں۔ اگر آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور کہیے گا۔ بڑی خبر کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنی ہوسٹ آمنہ مجید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔